الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو طریقوں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدے، اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زندگی ہوتی ہے اس کی نظر کی زندگی، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور ایک انسان جس کی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے حکم ربی، یہ خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، یہاں عقل کچھ اور کہے، دل کوئی اور خواہش کرے، یہ بندہ اللہ کے حکم کی طرف نظر رکھتا ہے اور اس حکم کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اس کی خبر کی زندگی۔ اپنی نظر کی گزارتا ہے تو دنیا میں بھی کسی گڑھے میں پڑا نظر آئے گا اور جانے کے بعد بھی جہنم کے گڑھے میں پڑا نظر آئے گا۔ اور خبر پر اپنی زندگی گزارے گا کہ اللہ کا حکم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کا مقصد حیات ہے، زندگی کا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے۔ عقل لاکھ انکار کر دے، سارے زندگی کے مشاہدے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور اللہ کا حکم ہو، تب حکم ربی پورا کرنا یہ انسان کی زندگی کا مشن ہے، یہ مقصد ہے۔ ایک انسان جو اگر عقل کے اعتبار سے بات کریں کہ ایک انسان جس کے ہاتھ میں فقط لاٹھی ہے، سانپوں میں گھرا ہوا ہے، سانپ قریب آ رہے ہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سانپ جس میں زہر ہے، قریب آیا، ڈس لیا تو کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اب ہاتھ میں لاٹھی پکڑا وہ انسان، اگر اپنی عقل کے اعتبار سے سوچے تو عقل کہے گی اس پر گرفت مضبوط رکھنا، جیسے ہی کوئی قریب آئے تو اس کا سر کچل دینا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ عقل کہہ رہی ہے۔ اب اس واقعے کو اس انداز سے دیکھیں، یہ تو انسانی عقل کی بات ہو گئی نا۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا پکڑے کھڑے ہیں، جادوگروں نے رسیاں پھینک دی، سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عقل کہتی ہے مضبوطی سے پکڑنا، جو قریب آئے اس کا سر کچل دینا، اس کے سوا بچنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مولا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ موسیٰ اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے جو عالم ارواح کے اندر کہا تھا، قالوا بلا، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے جو آخری سبب ہے تیرے پاس، جو ذریعہ ہے بچنے کا، اس کو بھی چھوڑ دے، زمین پر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو بھی چھوڑ دیا، اس عصا کو بھی چھوڑ دیا۔
وہی اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. سارے سانپ نکل گیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین کے اوپر پھینکا وہ اژدہا بنا. اس کے اژدہا بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے, اس سے پیچھے ہٹے. اللہ چاہتے ہیں تو نفع دینے والی چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے, اور اللہ چاہتے ہیں تو وہ نقصان دہ چیز پھر جب موسیٰ علیہ السلام اٹھاتے ہیں عصا بن جاتا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو نفع دینے والی چیز کو نقصان دہ بنا دیتے ہیں, وہی اللہ چاہتے ہیں تو اس نقصان دینے والی چیز کو اللہ نفع دینے والی بنا دیتے ہیں. ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں. میرے اور آپ کی مقصد حیات, ہمارے زندگی کا مشن کیا ہے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں جو رب کا وعدہ کر کے آئے ہیں اس رب کو یاد رکھیں گے تو بنو مٹی نیچے جا کر اللہ کا نام یاد آئے گا. بنو مٹی نیچے جا کر تب اللہ کا نام یاد آئے گا. آج مسلمان رب کو بھولا ہوا ہے. آج ہم دیکھیں حالات کیا ہیں, ہماری کیفیت کیا ہے. مسلمان وہ بات کرتا ہے, وہ بات مسلمان کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے, جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے, جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. اسی کے لیے, اسی پیٹ کو بھرنے کے لیے ہر غلط کام کر رہا ہے, ہر غلط کام کر رہا ہے جس کا وعدہ اللہ نے لے لیا ہے. کیا ہم اس بات کو بھول گئے کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی ہیں, معصوم ہیں, ان کی سرپرستی میں ہیں, یہ باہر ہیں, کہیں سفر پر ہیں, اللہ کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں, اور پھر خیال آیا مریم تو اکیلی ہے بھی چھوٹی, پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا نہیں ہوگا, سوئی ہوگی نہیں ہوگی, تو واپس آ رہے ہیں. اسی کیفیت و پریشانی میں واپس تیزی سے واپس آ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے زکریا المحراب, جب داخل ہوئے دیکھا تو مریم علیہ السلام بیٹھی پھل کھا رہی ہیں. قال یا مریم انا لکی ھذا, مریم کس نے دیا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور جب رب دیتا ہے نا تو کوئی حساب نہیں ہوتا, کوئی حساب ہوتا نہیں ہے. اور جب اللہ دیتا ہے نا تو مالک کو سبب کی ضرورت نہیں, سبب کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور جب اللہ دیتا ہے تو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی موسم کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ بے حساب دیتا ہے. جب مریم علیہ السلام نے یہ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ اے میرے مولا, اے مریم کو رزق دینے والے, اے مالک الملک, اللہ مجھے بھی دے دے میرے مولا, اللہ مجھے بھی عنایت فرما دے, اللہ میں بھی اولاد کی چاہت رکھتا ہوں. مسلمان اسے بھول گیا, یہ بات یاد نہ رہی. اور اب رب کون ہے, میرے اور آپ کا رب کون ہے, کس سے وعدہ کر کے دنیا کے اندر آئے تھے, کس سے وعدہ کر کے دنیا کے اندر جب دنیا میں آ گئے, ہماری روحوں نے کہا اللہ آپ کے سوا
کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے آخری الفاظ ہماری زبان پر بھی یہی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس پر عمل کرتے ہوئے آخری وقت یہی گواہی دیتے دنیا سے جائے گا تو جنت کے سوا دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جنت کے سوا دوسرا کوئی ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ آج مسلمان اسے بھول گیا جس رب نے کچھ نہ ہونے پر اللہ نے سب عطا کیا ہوا ہے اسے بھولا ہوا ہے۔ دنیا کے اسباب کے پیچھے جس طریقے سے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسباب کی طرف نظر عقیدہ اتنا ہے کہ اگر مسلمان اللہ رب کائنات کی طرف اس طریقے سے رجوع کرے تو اس طریقے سے پریشانیوں میں نہ گراؤ۔ آتے ہیں، مسلمان کا آخر ہے یہی، آخر یہی ہے، لیکن آتا در در دھکے کھا کر ہے، در در دھکے کھا کر رہتے۔ کس وقت آتا ہے؟ سب سے پہلے بیماری ہو تو سب سے پہلے سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھا ہاسپٹل ڈھونڈے گا، وہاں پہنچے گا، پھر اس ہاسپٹل کے اندر، اس ہاسپٹل میں موجود جتنے ڈاکٹر ہوں گے سب سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرے گا، پھر وہ جو مشورہ دے گا اس پر عمل کرے گا، اس کے بعد پھر جب وہ ڈاکٹر کہہ دے گا کہ اب جاؤ دعا کرو، تو پھر اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف ہو، سب سے پہلے رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، لیکن یہ ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ آ کر اللہ کے در پر بیٹھتا ہے، اور رب کے در پر بیٹھ کر چلا جاتا، رب کے در پر بیٹھ کر چلا جاتا۔ تو مسلمان یہ طریقہ بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں، یہ اس بات کو بھول گیا کہ فرعون جس کو بتایا یہ گیا کہ ایک بچے نے پیدا ہونا ہے اور تیرے سے یہ تیرا تخت اور تاج چھین لینا ہے، کہنے لگا پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر پیدا ہوا تو قتل کر دوں گا۔ اب جی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا اور ہوا تو کیا کروں گا؟ قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، ہم ماں ڈری ہوئی ہیں، ماں ڈری ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بھئی اللہ چاہتے، اللہ تو اتنی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اللہ کہتے تھے پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی فرعونی کو تیرے گھر کا راستہ
नजर नहीं आएगा, किसी को भी रास्ता नजर नहीं आएगा। अगर रास्ता नजर आ गया तो तेरा घर नजर नहीं आएगा, अगर घर नजर आ गया तो तेरे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, अगर दाखिल हो गया तो ये बच्चा नजर नहीं आएगा, अगर बच्चा नजर आ गया तो इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर हाथ इसके पहुंच भी गए तो हम इसके हथियार और तलवारों को रोक लेंगे जो इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अल्लाह 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 उस वादे की पासदारी करनी है कि अपनी औलाद को ताबूत में रखकर पानी के हवाले कर दे, पानी के हवाले कर दे। रब कौन है? अल्लाह है, अल्लाह पर यकीन है, उस वादे को पूरा करना है कि रब कौन है? अल्लाह है। तू पानी के हवाले कर, फिर रब जाने, वो संदूक जाने, मूसा जाने और अल्लाह जाने। अल्लाह रब्बे कायनात का हुक्म आया, नहीं देखा कि बच्चे को पानी के हवाले करना है, फिर अल्लाह ने उसको फिरौन तक उनको पहुंचाया, और कहां पला वो? फिरौन के घर। दूध किसका पिया? अपनी ही माँ का। मालिकुल मुल्क अल्लाह इखलास के साथ हमें दीन को समझना और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।